ممیز کے ساتھ خزانہ، کپڑے، سواری، میک اپ اور ہر وہ چیز جو کسی زندہ انسان کے لیے ضروری ہے رکھ دیے جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ مرنے کے بعد جب وہ زندہ کی جائیں گی تو انہیں ان کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ضروری نہیں کہ دنیا میں موجود ہر ممی کو یہ سوچ کر پرزرو کیا گیا ہو۔ کچھ ایسی ممیز بھی ہیں جنہیں کسی انسان نے نہیں بلکہ یونیورسل نے پرزرو کیا۔ عام انسانوں کے یہ میزریبل ممیز میوزیم میں موجود ہیں۔ اس ممی کے بارے میں کھدائی کرنے والوں کا خیال ہے کہ اس کے رشتہ داروں نے اسے اس وقت زندہ دفن کر دیا جب ہیضے کی علامت نے اس کا دل روک دیا تھا۔ اسے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا گیا اور جب وہ اٹھی تو وہ ایک قبر میں موجود تھی جہاں وہ زندہ ہونے کے باوجود نہیں نکل پائی۔ تب اس نے زور سے اپنے بازو پر کاٹ لیا جس سے اس کا منہ خون سے بھر گیا اور اسی چیخو پکار کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ صرف ایک ہی ایسی ممی نہیں ہے، ایسی 100 سے زائد ممیز ہیں جن کی حالت اس سے ملتی جلتی ہے، جنہیں میکسیکو کے ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ یہ ممیز کہاں سے آئیں اور انہیں کس طرح ممیز بنایا گیا، اس کے لیے ہمیں 83 میں جانا پڑے گا۔ جب دنیا میں ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی تھی، اس وقت کے ڈاکٹرز کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے اور اسے کیسے روکا جائے۔ دنیا بھر میں لوگ تیزی سے اس بیماری کی وجہ سے مر رہے تھے۔ میکسیکو سٹی کی کم از کم 5% آبادی اس ہیضے کی وجہ سے مر چکی تھی۔ قبرستان بھر چکے تھے، نئے مردوں کے لیے جگہ کی کمی تھی۔ پھر اس وقت کی میکسیکن گورنمنٹ نے تدفین ٹیکس کا نظام قائم کیا، اس میں مرنے والے کے خاندان سے مردے کی تدفین کے لیے ایک رقم لی جاتی تھی۔ جن لوگوں کے پاس یہ رقم موجود نہیں ہوتی تھی، ان کے رشتہ داروں کو ان کی قبروں سے نکال کر اسٹوریج روم میں رکھ دیا جاتا تھا تاکہ ان نئے مردوں کے لیے جگہ بن سکے جنہوں نے تدفین ٹیکس ادا کیا ہے۔ یہ جو آپ ممیز دیکھ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی لاشوں کو نکال کر اسٹوریج روم میں رکھا گیا۔ اسٹوریج روم میں موجود نمی کی وجہ سے یہ لاشیں خود بخود ممیز بن گئیں۔ اب یہ میکسیکو میوزیم میں موجود ہیں، جو کہ موسٹ میزریبل ممیز میں سے ایک ہیں۔ یہ ہے ورلڈ موسٹ پرزرو ممی۔ اس کی اسکن نرم اور نم ہے اور اس کی رگوں میں ٹائپ اے خون کی تھوڑی سی مقدار پائی گئی ہے۔ اس ممی کی پلکیں 2100 سال بعد بھی برقرار ہیں، یہاں تک کہ اس کی رگوں میں بلڈ اور غذائی نالی میں غیر ہضم خربوزے کے بیج بھی موجود ہیں۔ لیڈی آف دائی کی ممی، جسے شین زوئی کے نام سے جانا جاتا ہے، 1960 میں چین کے شہر چانگشا کے قریب کنسٹرکشن لیبر نے حادثاتی طور پر اسے ڈسکور کیا۔ 1970 میں جب اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو 3 مقبروں کا انکشاف ہوا اور یہ تینوں مقبرے لی کینگ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان 2 مقبروں میں ایک لیڈی آف دائی کے ہسبینڈ کا مقبرہ جبکہ دوسرا مقبرہ اس کے بیٹے کا ہے۔ لیڈی آف دائی کی ممی کے ساتھ ہزاروں نوادرات جیسے نازک ریشم کے کپڑے، میک اپ، لاکھوں برتن، دار چینی اور کالی مرچ سے بنی ہوئی جڑی بوٹیاں رکھی گئیں، جبکہ ممی کو 20 کپڑوں کی تہوں میں لپیٹا گیا جو کہ ریشم کے ریبن سے بندھے ہوئے تھے۔ لیڈی آف دائی دولت مند خاندان کی ایک اہم شخصیت تھی۔ اس کے سر پر بال تھے اور ان بالوں میں ایک وگ بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کی باڈی کو خوشبودار پانی اور وائن سے دھو کر ایک لیکوڈ میں رکھا گیا اور اس کی موت دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی۔ لیڈی آف دائی کی ممی کو ورلڈ موسٹ پرزرو ممی میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ اوزی، جسے آئس مین بھی کہا جاتا ہے، اس کی لاش ایک جھیل کے کنارے میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ یہ یورپی شخص کی سب سے پرانی ممی ہے۔ اوزی مصر کے پہلے اہرام کی تعمیر سے پہلے زندہ تھا۔ اوزی کی ممی کو 19 ستمبر میں 1991 میں 2 جرمن ہیکرز نے 10,000 فٹ کی اونچائی پر سملین پہاڑیوں کے قریب پایا۔ اوزی کی لاش کا نچلا دھڑ برف میں جمع ہوا تھا اور اوزی کا سر چپکا ہوا تھا۔ اس کے ناک سمیت کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ یہ پچھلے دائیں کندھے میں ایک تیر مارا گیا جو کہ اس کی شریان سے جا ٹکرایا اور چند منٹوں میں خون بہنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ یا ایک اندازہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سر پر کلہاڑی کا وار کیا گیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک زخم بھی تھا جسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پاس موجود چاقو سے اپنے دفاع کی کوشش کی ہوگی۔ بے حد ٹھنڈے درجہ حرارت نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا۔ چونکہ یہ لاش 10,000 فٹ کی اونچائی پر تھی، اسی لیے وہ 5300 سال برف میں ڈوبی رہی۔ ایک آنکھ مکمل طور پر محفوظ ہے اور ماہرین کے مطابق اوزی کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہو سکتی ہے جب اس کی ہلاکت ہوئی۔ 1993 میں روسی آرکیولوجسٹ نے روس کی التائی پہاڑی علاقے میں ایک قدیم مقبرہ دریافت کیا۔ اسے سائبیرین آئسن میڈن کہا جاتا ہے۔ یہ ممی ایک فیمیل کی تھی جس کی عمر لگ بھگ 25 سال کے قریب تھی۔ اس کی ممی کو گھاس اور اون سے بھر کر لکڑی کے تابوت میں رکھا گیا اور اس کے ساتھ سونا، کانسی، دھنیا، بھنگ کے علاوہ چھوٹی ٹیبل پر گھوڑے کا گوشت، مٹن اور ڈیری پروڈکٹس بھی رکھی گئی۔ چیزوں کے علاوہ 6 عدد گھوڑے بھی رکھے گئے۔ اس ممی کے دوسرے حصے میں ایک نوجوان کی لاش ملی جس کے سر پر گہری چوٹ لگی ہوئی تھی۔ یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس نوجوان کو لڑکی کے ساتھ آخری زندگی میں جانے کے لیے قتل کر دیا گیا۔ برف میں ڈھکے ہوئے اس مقبرے کو کسی شہزادی کا مقبرہ کہا جاتا ہے۔
لیکن آرکیولوجسٹ کے مطابق اس کی تزئین و آرائش ایسی نہیں ہے جیسے کسی شہزادی کی ہونی چاہیے۔ کنگ ٹوٹن خامون کا مقبرہ، اس کا مقبرہ دیگر مقبروں کی نسبت لوٹا نہیں گیا کیونکہ یہ اہرام مصر کے 36 فٹ نیچے کمروں میں بنایا گیا تھا۔ اس کے مین ڈور کے سامنے کئی بڑے پتھر رکھ دیے گئے تھے۔ اس کے خزانے کی مالیت $2 بلین ہے اور یہ خزانہ 5 کمروں میں رکھا گیا۔ جس کمرے میں ٹوٹن خامون کو رکھا گیا اس کی دیواریں سونے سے ڈھکی ہوئی تھی اور اس کا تابوت 3 تہوں پر مشتمل تھا۔ سب سے اندرونی حصہ 110 کلو گرام سونے سے بنا ہوا تھا۔ سونے کی اشیاء اور زیورات کا کل وزن 1200 کلو گرام تھا۔ اس میں سونے کا بیڈ، فرنیچر اور ہتھیار بھی شامل ہیں۔ ٹوٹن خامون کا فیس ماسک جو کہ سونے سے بنا ہوا ہے، صرف اس کا وزن ہی 11 کلو گرام ہے۔ ٹوٹن خامون 19 سال کی عمر میں فوت ہوا اور اس نے 10 سال حکومت کی۔ ٹوٹن خامون 18ویں صدی کے اختتام کے دوران حکمرانی کرنے والے اپنے خاندان کا آخری شخص تھا۔ اس نے محض 9 سال کی عمر میں حکمرانی کرنا شروع کی۔ اس کی موت کی وجہ ویسے تو ملیریا بتائی جاتی ہے، لیکن ملیریا کے علاوہ ٹوٹن خامون کئی بیماریوں سے جونج رہا تھا۔ اس کا لیفٹ پاؤں کام نہیں کرتا تھا اور اس کی بیک بون بھی ٹیڑھی تھی اور اس کے سر پر گہری چوٹ کے نشانات بھی موجود ہیں۔ اس 19 سال کی عمر میں اتنے ہیلتھ ایشوز کی وجہ اس کے مدر اور فادر کی شادی تھی جو کہ رشتے میں سگے بہن بھائی تھے۔ اسے تو اہرام مصر کے زیادہ تر مقبروں کو لوٹ لیا گیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ دیگر مقبروں میں بھی اسی طرح کا خزانہ رکھا گیا ہو۔